اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دن کے اجالے میں اندھیروں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر اجالے کے پیچھے بھی سایہ چھپا رہتا ہے۔ میں بھی کبھی یہی سوچتی تھی جب تک کہ وہ دن میری زندگی میں نہ آیا۔ یہ ایک عام سا دن ہونا چاہیے تھا، مگر وہ میری زندگی کا سب سے غیر معمولی دن ثابت ہوا۔ دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور گاؤں پر سناٹا چھایا ہوا تھا، میری ماں نے مجھے آواز دی، عالیہ بیٹا، ابا کو کھیتوں میں کھانا دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امی کی آواز تھکی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں بیماری کی پرچھائیاں تھیں اور لبوں پر ایک کمزور سی ہنسی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی اکیلی؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہاں بیٹا، کوئی بات نہیں، تم ڈرپوک کیوں بنتی ہو؟ جا، اللہ کا نام لے کر جلدی واپس آ جانا۔ میں نے ٹوکری اٹھائی، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ پلٹ کر جاؤں، مگر امی کی کمزوری اور ان کی نگاہوں میں چھپی فکری جھلک دیکھ کر میں نے ہمت کی۔ باہر نکلتے ہی عجیب سا احساس ہوا۔ ہوا میں وہ سرسراہٹ، دھوپ میں چھپتے اور نکلتے سائے، سب کچھ جیسے کسی چھپی ہوئی سرگوشی کا حصہ ہو۔ پگڈنڈی پر قدم رکھتے ہی سناٹا میرے پیچھے چلنے لگا۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری پیروی کر رہا ہو۔ میرے قدموں کی چاپ کے ساتھ ایک اور چاپ گھل رہی تھی، مگر پلٹ کر دیکھا تو راستہ خالی تھا۔ صرف ہوا کے جھونکے میں خشک پتے ادھر ادھر لڑک رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، یہ وہم ہے عالیہ، یہ دن ہے، روشنی ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ ابا کے پاس جا کر کھانا رکھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، شکریہ بیٹا، جلدی واپس آ جا، دھوپ نکل رہی ہے۔ ان کی بات سن کر ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ بھی جانتے ہوں کہ دوپہر کا سناٹا کچھ اور ہی رنگ رکھتا ہے۔ میں نے کچھ کہے بغیر پلٹ کر گھر کی راہ لی، مگر راستہ پہلے سے زیادہ ڈراؤنا لگنے لگا۔ دھوپ کی تپش ہلکی پڑ گئی، جیسے آسمان نے اپنی روشنی واپس کھینچ لی ہو۔ پرندوں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں، فضا میں بس ایک بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک میرا دل دہل گیا، یوں لگا جیسے کوئی بلندی سے مجھے گھور رہا ہو۔ گردن خود بخود اوپر اٹھی۔ ایک پرانا درخت سامنے تھا، اس کی کالی شاخیں آسمان کو چھوتی ہوئی، اور وہاں ایک دھندلا سا سایہ بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دو سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی، اور جسم ایک دھندلا سا سیاہ دھواں لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پلک جھپکی، مگر اگلے ہی لمحے وہاں کچھ نہ تھا، صرف شاخوں پر کوے بیٹھے تھے جو عجیب آواز میں چونچ مار رہے تھے۔ میرے بدن سے پسینہ بہنے لگا۔ دل نے کہا، یہ وہم نہیں ہے، کوئی ہے۔ میں نے قدم تیز کر دیے۔ ہر جھونکے میں کان کے قریب سرگوشی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہو، عالیہ۔ میں ٹھٹک گئی، پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا، پگڈنڈی سنسان تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور تیز قدموں سے بھاگنے لگی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ آخر کار جب میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو ایسا لگا جیسے پیچھے سے کوئی سایہ اچانک رک گیا ہو، جیسے وہ میرے ساتھ آیا ہو مگر دہلیز کے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے سانس کھینچ کر چھاتی میں رکھی، پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گھر کے اندر سکون تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا، جانتی تھی اگر ذکر کروں گی تو سب ہنسیں گے اور کہیں گے عالیہ وہم کرتی ہے۔ لیکن یہ وہم نہیں تھا، کچھ اور تھا، کوئی تھا جو دن کے اجالے میں بھی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خوف کیوں دل میں چھپا ہے؟ اور وہ سایہ جو مجھے گھورتا رہا، کیا حقیقت میں تھا یا میرے تصور کی پیداوار؟ میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر گوشہ، ہر چھت، ہر کھڑکی جیسے مجھے کچھ چھپ کر دیکھ رہی ہو۔ میری زندگی کا یہ دن جو معمولی لگنا چاہیے تھا، میرے لیے ایک ایسا دن بن گیا جس کی یادیں میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ روشنی میں بھی اندھیرا چھپا رہ سکتا ہے۔ میں نے گھر میں قدم رکھ کر اپنے دل کو سنبھالا، مگر اندر ہی اندر ایک چھپی ہوئی حقیقت کا احساس جاگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ خوف کسی معمولی وہم کا نتیجہ نہیں، بلکہ کچھ ایسا ہے جو میرے بچپن کی منگنی اور مستقبل کی شادی سے جڑا ہوا ہے۔ میری زندگی کے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں تھے۔ جیسے ایک بیٹی کا نصیب ہمیشہ گھر والوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، ویسے ہی میرا نصیب بھی برسوں پہلے لکھا جا چکا تھا۔ میرا رشتہ بچپن ہی میں میرے پھپھو کے بیٹے ارسلان سے طے کر دیا گیا تھا۔ گاؤں کی پرانی رسم تھی کہ خون کے رشتے خون میں ہی رہیں، اسی لیے ابھی جب میں گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں ہی تھی تبھی میرے ماتھے پر یہ رشتہ باندھ دیا گیا۔ ارسلان میرا ہم عمر بھی تھا اور ہم جولی بھی۔
کھیتوں میں دوڑ لگاتے، درختوں پر چڑھتے، کبھی لڑائی کرتے، کبھی روٹھتے اور پھر خود ہی منا لیتے۔ یہ بچپن کی شرارتیں ہی تھیں جنہوں نے ہمارے بیچ ایک ایسا رشتہ بنا دیا تھا جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ اور اب وہ دن قریب آ گیا تھا جب وہ شرارتیں اور کھیل حقیقت کی سنگینی میں بدلنے والے تھے۔ ہماری شادی ہونے والی تھی، پورے گھر میں خوشی کا سما تھا۔ اماں دن رات تیاریوں میں لگی رہتی، رشتہ دار آتے جاتے، رسمیں ہو رہی تھیں، گلیوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ پھپھو کے بیٹے اور بھائی کی بیٹی کی جوڑی نصیب سے جڑ گئی۔ لیکن اس رونق اور ہنگامے کے بیچ میرے دل میں ایک ایسا خوف سر اٹھا رہا تھا جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ خوف کیوں تھا میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سایہ میرا پیچھا کر رہا ہو، جیسے میری زندگی میں کوئی ایسا راز ہے جو ابھی کھلنے والا ہے۔ شادی کی تیاریاں اپنے جوبن پر تھیں، میں دن بھر رشتہ داروں کی باتوں اور گہما گہمی میں گھری رہتی، لیکن رات آتی تو تھکن کے ساتھ ساتھ دل میں وہی وحشت بھی بڑھ جاتی۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی تھی، باہر صحن میں رشتہ داروں کی سرگوشیاں مدھم پڑ رہی تھیں، اماں کے قدموں کی چاپ بھی رک گئی تھی، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور نیند نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا، لیکن یہ نیند عام نیند نہیں تھی، یہ گویا ایک دروازہ تھی۔ میں ایک ایسے جہان میں داخل ہو گئی جہاں سب کچھ میرے لیے اجنبی بھی تھا اور پراسرار بھی۔ میں نے خود کو ایک شاندار محل کے دروازے پر پایا۔ محل کی دیواریں قیمتی پتھروں سے بنی تھیں جو روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ حال کمرہ اتنا وسیع تھا کہ میری آنکھیں تھکنے لگیں، مگر اس کا اختتام دکھائی نہ دیا۔ قالین نرم اور خوشبودار تھے، چھت سے لٹکتے جھاڑ فانوسوں کی روشنی پورے کمرے کو جگمگا رہی تھی۔ وہاں کی فضا اتنی مسحور کن تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں جنت میں ہوں۔ میں آگے بڑھی اور ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں سب کچھ خوابوں سے زیادہ حسین تھا۔ دیواروں پر رنگین شیشے جڑے تھے جو روشنی پڑنے پر کوسے قزح کا منظر بکھیر رہے تھے۔ فرش پر عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں ایک عجب سکون تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وقت یہیں رک جائے، لیکن جیسے میں نے اس کمرے کو چھوڑا اور دوسرے کمرے کی طرف قدم بڑھایا، منظر یکسر بدل گیا۔ نیا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں نہ روشنی تھی نہ خوشبو، بس ایک بوجھل سڑانٹ، دیواروں پر نمی اور چھت سے لٹکتے مکڑیوں کے جالے، جیسے کسی نے حسین جنت کے بعد مجھے جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹانے چاہے مگر کسی انجانی طاقت نے مجھے وہیں جما دیا۔ اچانک میری آنکھیں اندھیرے میں آدھی ہوئیں تو میں نے انہیں دیکھا، وہ مخلوق، وہ درندے، وہ آدم خور۔ ان کے جسم انسانوں جیسے تھے مگر چہرے خوفناک اور وحشی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں، دانت خنجر کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کے ہونٹوں سے رال بہہ رہی تھی جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکے ہوں اور شکار ان کے سامنے آ گیا ہو۔ انہوں نے مجھے گھورنا شروع کیا، پھر ایک زوردار دہاڑ کے ساتھ میری طرف لپکے۔ ان کے قدموں کی آواز زمین کو ہلا رہی تھی۔ ان کے قریب آنے کی گھناؤنی بو میری ناک میں بھر گئی۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز میرے حلق میں دب گئی۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے موت کا منظر تھا، اور پھر اچانک کسی نے میری کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ گرفت انسانی نہ تھی، اس ہاتھ کی سختی اور سردی میرے بدن میں سرایت کر گئی۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے برف میرے جسم میں گھل گئی ہو۔ اس نے مجھے زبردست جھٹکے کے ساتھ اپنی طرف کھینچا۔ اس کھینچنے کی شدت اتنی تھی کہ میری کمر میں ایک ناقابل برداشت درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کراہتے ہوئے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے میرے جسم پر اپنی مہر لگا دی ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، صرف ایک سرخ روشنی کی جھلک باقی رہ گئی۔ اس روشنی میں ایک سایہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سایہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو تم میری ہو، ہمیشہ سے میری۔ میری سانس رکنے لگی، میرا وجود جیسے اس کی گرفت میں قید ہو گیا ہو، اور پھر سب کچھ اچانک غائب ہو گیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں پسینے سے شرابور تھی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کمرے کی خاموشی مجھے کاٹ کھانے لگی۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب ایک خواب تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، کمر میں ایک تیز چبھن اٹھی۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہاں ایک ابھرا ہوا نشان تھا۔ میرا دل رک سا گیا۔ آئینے کے سامنے گئی تو کمر پر ایک عجیب سا داغ نمایا تھا، ایسا جیسے کسی نے جلا کر اپنی مہر لگا دی ہو۔ یہ نشان خواب کا دھوکہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ میں ساکت کھڑی رہی، میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خواب تھا تو یہ نشان کہاں سے آیا؟
میں بار بار اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی مگر جواب نہ ملتا۔ دل میں وسوسے اٹھنے لگے۔ کیا وہ سایہ میرا پیچھا کر رہا ہے؟ کیا وہ مجھے اپنی ملکیت سمجھتا ہے؟ کیا میں واقعی اس کی قید میں آ گئی ہوں؟ اس رات نیند نے دوبارہ میری آنکھوں کو چھوا تک نہیں۔ میں مسلسل اپنی کمر کو چھوتی رہی، کبھی آئینے میں دیکھتی، کبھی بستر پر بیٹھ کر اندھیروں کو گھورتی۔ ہر لمحہ لگتا جیسے وہ سایہ اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف گھر کر گیا تھا، ایسا خوف جو میری شادی، میرے خوابوں اور میری خوشیوں پر سایہ ڈالنے والا تھا۔ میرے خواب کی رات گزرے کئی دن ہو چکے تھے مگر اس کی گونج میرے ذہن سے مٹتے ہی نہ تھی۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرتا کہ میں اپنی کمر پر موجود اس سیاہ نشان کو بھول جاؤں۔ ابتدا میں خود کو بہلایا، سمجھایا کہ یہ محض وہم ہے۔ شاید خواب کی شدت نے مجھے ڈرا دیا تھا اور مجھے لگنے لگا کہ میری کمر پر کوئی اثر رہ گیا ہے، مگر وقت گزرتا گیا اور وہ نشان میرے جسم پر جمی مہر کی طرح واضح ہوتا گیا۔ میں جب کبھی کمر کو چھوتی تو عجیب سا درد اور جلن محسوس ہوتی، ایسا لگتا جیسے کوئی اندر ہی اندر اس گوشت کو نوچ رہا ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر جب بھی اس نشان کو دیکھتی تو لگتا یہ کوئی عام زخم نہیں ہے۔ اس کی لکیریں ایک دائرے کی شکل میں پھیلی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے گرم انگارے سے میرے جسم پر چھاپ لگا دی ہو۔ میں کئی دنوں تک یہ بات کسی سے نہ کر پائی۔ خوف تھا کہ سب میرا مذاق اڑائیں گے یا کہیں مجھے پاگل نہ سمجھ لیں، مگر ایک دن ہمت جٹائی اور امی کو دکھایا۔ امی، یہ دیکھیے میری کمر پر یہ نشان کیسے آ گیا؟ نہ تو مجھے کوئی چوٹ لگی ہے، نہ میں گرے ہوں، پھر یہ کیوں ہے؟ امی نے پہلے غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اجنبیت اور خوف سا تیر گیا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ ارے بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، شاید کہیں کھیلتے کھیلتے لگ گیا ہوگا یا پھر بچپن کا کوئی پرانا زخم ہو، اب نظر آ گیا ہے۔ ان کی باتوں نے بظاہر مجھے تسلی دی، مگر اندر سے مجھے لگا جیسے وہ حقیقت جانتے ہوئے بھی مجھے چھپا رہی ہیں۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں مزید سوال کروں۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل کا دھڑکا باقی رہا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ میری منگنی بچپن میں ہی پھپھو کے بیٹے ارسلان سے طے ہو گئی تھی اور اب اس وعدے کو نکاح میں بدلنے کا وقت قریب تھا۔ باہر سے سب کچھ ہنسی خوشی میں ڈوبا ہوا لگتا تھا، رشتہ داروں کی آمد و رفت، کہہ کے گانے بجانے کی آوازیں، لیکن ان سب شور و ہنگاموں کے بیچ میرے اندر ایک خوفناک خاموشی بسی ہوئی تھی۔ جب سب سو جاتے اور میں اکیلی رہتی تو کمر کا وہ نشان مجھے جیسے زندہ محسوس ہوتا۔ کبھی لگتا وہاں کچھ حرکت کر رہا ہے، کبھی لگتا جیسے کسی کی انگلیاں میرے جسم پر دھنسی ہوئی ہیں۔ رات کو کروٹ بدلتے ہی ایسا لگتا کوئی سایہ سرک کر میرے بستر کے قریب آ بیٹھا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا، سب گھر والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں کچن میں گئی تاکہ چائے بنا سکوں۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں کھڑکی سے ٹکرا کر چرچراتی آواز پیدا کر رہی تھی۔ میں نے پانی رکھا ہی تھا کہ اچانک برتنوں سے ٹکراہٹ کی آواز پیدا آئی، کھڑک کھڑک کھڑک۔ میں چونک کر پیچھے مڑی، برتن اپنی جگہ پر پڑے تھے، کچن خالی تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا یہ میرا وہم ہے۔ ابھی میں دوبارہ چائے بنانے لگی ہی تھی کہ پھر وہی آواز آئی، اب کی بار کچھ زیادہ زور سے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر برتن ہلائے ہوں۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے لرزتے ہاتھوں سے پیچھے دیکھا، سب کچھ اپنی جگہ تھا۔ کیا واقعی میں پاگل ہو رہی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے کھڑکی کے قریب ایک سایہ سا ابھرا۔ میری سانس گلے میں اٹک گئی۔ کوئی تھا، ہلکی سی جھلک، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو کر اندر جھانک رہا ہو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کھڑکی کے پاس پہنچی۔ اندر کا خوف مجھے روک رہا تھا، لیکن تجسس مجھے آگے دھکیل رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کا پٹ کھولا، بس ہوا کی سرسراہٹ اور درختوں کی ہلتی شاخیں، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مجھے لگا جیسے ابھی کوئی میری کمر کے نشان پر ہاتھ رکھ دے گا۔ اس دن کے بعد یہ واقعات بڑھنے لگے، کبھی برتن ہلتے، کبھی دروازے کے پیچھے سے دبے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ جب بھی پیچھے دیکھتی تو وہاں کچھ نہ ہوتا۔ رات کو لیٹتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے۔ آواز واضح نہ ہوتی، مگر لگتا کوئی میرا نام لے رہا ہے۔ ایک رات میں نے محسوس کیا کہ میرا بستر ہل رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو کمر میں شدید جلن تھی، جیسے کوئی وہاں ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ کمرہ خالی تھا، مگر ہوا کی ٹھنڈک غیر معمولی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بوشیدہ وجود میرے پاس سے گزر گیا ہو۔ میں نے کسی سے کچھ نہ کہا، دل میں سوچتی رہی کہ اگر بتایا تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، مگر دل کا خوف بڑھتا گیا۔
اب ہر روز میری کمر کا نشان مجھے پہلے سے زیادہ نمایاں دکھائی دیتا، جیسے وہ میرے جسم پر کوئی دستخط ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ معمولی بات نہیں، یہ کوئی بھید ہے، کوئی خوفناک راز جو میرے ساتھ جڑا ہے، اور اس راز نے میرا جینا محال کر دیا تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، شادی کی تیاریاں، مہمانوں کی آمد، کپڑوں اور زیورات کا شور شرابہ، مگر تنہائی کے لمحوں میں وہ نشان میرے جسم پر دہکتا ہوا محسوس ہوتا، جیسے ہر پل مجھے یاد دلا رہا ہو کہ میں اکیلی نہیں۔ میں خود کو یقین دلاتی رہی کہ یہ سب وہم ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سرگوشی سنائی دیتی رہی، یہ آغاز ہے، عالیہ ابھی تو اصل کہانی باقی ہے۔ میری شادی کا دن آخر کار آ ہی گیا، وہ دن جس کا خواب میں نے بچپن سے اپنی آنکھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی، گلیوں میں چراغاں تھا، پھپھو کے صحن میں روشنیوں کے کمکمے جھلملاتے تھے، ہر طرف سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا خوف پل رہا تھا۔ جب بارات پہنچی اور رسمیں ادا ہوئیں تو ہر آنکھ خوشی سے لبریز تھی۔ میں بھی دلہن کے لباس میں بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز تھیں۔ شاید یہ ہر دلہن کی کیفیت ہوتی ہے، مگر میرے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ وہ پر اسٹار نشان جو میری کمر پر ایک راز کی طرح موجود تھا۔ رات ڈھل گئی، میں پھپھو کے گھر کے اس کمرے میں لائی گئی جو دلہن کے لیے سجایا گیا تھا۔ بستر پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں، خوشبودار شمعیں جل رہی تھیں، اور کھڑکی سے آتی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر لمحہ بھر کو مجھے لگا جیسے سب خواب ہے۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، اپنے زیورات کو دیکھ رہی تھی، لیکن دل کے اندر ایک لرزہ چھپا ہوا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، ارسلان اندر آیا۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو جھجک اور محبت دونوں کا پتہ دیتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مگر دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے کانوں میں سنائی دے رہی ہو۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، عالیہ، آج کے دن کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، اور میں لمحہ بھر کے لیے اپنے تمام وسوسوں کو بھول گئی۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے زندگی نے اب نیا موڑ لینا ہے۔ ہم نے چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لمحے عجیب تھے، رومانی بھی اور کہیں نہ کہیں خوف سے بھرے ہوئے بھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری پوری زندگی کو بدل ڈالا۔ ارسلان نے میرا دوپٹہ آہستگی سے پیچھے کیا، اس کے ہاتھوں کی لرزش مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری کمر کی طرف بڑھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ اس نشان کو نہ دیکھ پائے، لیکن روکنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کی انگلیاں جیسے ہی میرے کمر کے اس پر اسٹار نشان سے ٹکرائیں، میرا جسم لرز اٹھا۔ ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ کمرے کی شمعیں لرزنے لگی، کچھ بجھ گئی، ہوا اچانک بوجھل ہو گئی۔ پھولوں کی خوشبو کی جگہ ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی، جیسے کسی بوسیدہ چیز کی۔ ارسلان نے چونک کر میرا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں جھلکنے لگے۔ پھر اچانک اس کے ہونٹوں سے کراہ نکلی۔ اس کا لمس جو چند لمحے پہلے محبت بھرا تھا، اب آگ کی طرح جلتا محسوس ہونے لگا۔ آہ! اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں گھبرا کر چیخی، ارسلان، کیا ہوا تمہیں؟ اس کا جسم لرزنے لگا، آنکھیں الٹنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے ایسے الفاظ نکل رہے تھے جنہیں میں سمجھ نہ سکی۔ وہ زبان کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر بستر پر گر گیا۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ ارسلان، ارسلان، خدا را آنکھیں کھولو! میری چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ پھپھو دوڑتی ہوئی آئیں، ان کے پیچھے باقی گھر والے بھی۔ سب نے ارسلان کو بے ہوش دیکھا تو سہم گئے۔ پھپھو چیختی رہی، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھا۔ چچا نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ اس دوران میں ارسلان کے قریب بیٹھ کر اسے جھنجھوڑتی رہی، لیکن وہ بے سدھ پڑا رہا۔ میرا دل بار بار دھڑک کر حلق تھکاتا اور سانس رکی رکی سی محسوس ہوتی۔ ڈاکٹر آیا، اس نے ارسلان کی نبض چیک کی، اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر حیران ہو کر کہا، یہ بے ہوش ہے، لیکن وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سب لوگ اس کی بات پر اور بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ارسلان، پلیز آنکھیں کھولو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ کافی دیر بعد جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑا ہو، ارسلان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لی۔ میں نے سکون کی سانس لی اور فوراً اس کے قریب ہو گئی۔ الحمدللہ، تم ٹھیک ہو گئے، کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میری بات اس کے لیے انجانی ہو۔ کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر سب حیران رہ گئے،
لیکن میرے دل میں خوف اور بھی گہرا ہو گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سب کچھ اس لمحے شروع ہوا تھا جب اس نے میرے نشان کو چھوا۔ اگلے دنوں میں ارسلان کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ کبھی وہ اچانک غصے میں آ جاتا، اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہکنے لگتی، کبھی وہ گھنٹوں خاموش رہتا جیسے کسی اور دنیا میں کھو گیا ہو، کبھی رات کو اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھتا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب اسے ہلا گیا ہو۔ گھر والے دن بدن زیادہ پریشان ہونے لگے۔ پھپھو بار بار مجھ سے پوچھتی، عالیہ بیٹا تمہیں کچھ معلوم ہے یہ ارسلان کو کیا ہو رہا ہے؟ میں لفظ سی لیتی، اندر ہی اندر خود کو قصوروار محسوس کرتی۔ میرا دل چاہتا کہ سب کچھ بتا دوں، لیکن زبان بند ہو جاتی۔ اگر سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ نشان میری کمر پر ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے تو سب انگلیاں مجھ پر اٹھاتے۔ ایک رات ارسلان اچانک زمین پر گر گیا، اس کے جسم میں جھٹکے لگنے لگے۔ سب گھر والے دوڑ کر آئے۔ میں اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے انگاروں جیسی سرخی جھلکنے لگی۔ وہ کسی اور زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ ڈاکٹر بار بار آتے، دوائیں دیتی، مگر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخرکار سب نے کہا کہ یہ محض بیماری نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ کسی نے عامل کو بلانے کا مشورہ دیا، کسی نے دم درود کا۔ پھپھو نے کئی لوگوں کو بلایا، کوئی آتا اور کچھ پڑھ کر چلا جاتا، لیکن ارسلان کی حالت ویسی کی ویسی رہی۔ میں دن رات آئینے میں اپنی کمر دیکھتی، وہ نشان اب اور بھی گہرا لگتا تھا، جیسے کسی نے وہاں سرخ روشنائی سے کوئی نشان کھینچ دیا ہو۔ جب بھی میں اس پر ہاتھ رکھتی، ایک سرد لہر پورے بدن میں اتر جاتی۔ میں سوچتی رہتی، کیا یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی اندیکھا عاشق اس نشان کے پیچھے ہے؟ کیا میں ارسلان کی بگڑتی حالت کی جڑ میں میری وہی خوابوں کی حقیقت ہے؟ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کانپ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا یہ ہر لمحہ رک جائے گی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اور جیسے ہی یہ خیال آیا، میرے کمر کے نشان نے اچانک شدید درد سے مجھے چونکا دیا۔ ایک ایسا درد جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روح تک اترنے والا تھا۔ میں نے ہاتھ اپنے نشان پر رکھا اور جیسے ہی چھوا، کمر سے ایک سرد لہر نکلی جو پورے جسم میں گھوم گئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے فرش میرے پاؤں کے نیچے نہیں رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ چیز مجھے زمین سے کھینچ رہی ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کے کونے سے دھندلا سا سایہ ابھرا۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ روشنی کا کھیل ہے، مگر جب وہ سایہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی روح نہیں، صرف خالی کالی گہری گہرائیاں تھیں اور اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز میرے گلے میں پھنس گئی۔ سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ فرش سے سرد ہوا نکلتی میرے جسم میں گھس رہی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر کمر کا درد اتنا شدید تھا کہ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ سایہ کے ہاتھ میری کمر کے نشان سے جڑ گئے اور میں نے محسوس کیا کہ درد کے ساتھ ساتھ میرے دماغ میں بھی کچھ گھس رہا ہے، جیسے وہ سب میرے خواب اور یادیں اپنے اندر کھینچ رہا ہوں۔ اچانک سایہ نے میرے دماغ میں بات کی، مگر لفظوں کی بجائے ایک دھندلی سی آواز تھی جو میری آنکھوں کے سامنے گونج رہی تھی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، تم نے یہ سب بلایا۔ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے نشان پر رکھے اور دل میں ایک عجب سی ہمت محسوس کی۔ میں نے خود سے کہا، تم میرے جسم اور دماغ کو نہیں ڈرا سکتے۔ جیسے میں نے یہ کہا، نشان سے ایک روشنی پھوٹی جو سایہ کی طرح بڑھی۔ سایہ چیخا اور اس کی شکل ٹوٹ کر دھند میں بکھر گئی، مگر اچانک کمرے کے تمام آئینے ایک ساتھ ٹوٹ گئے اور ہر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے ایک مخلوق نکلنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے سائے جو میری طرف بڑھ رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، یہ سب تمہاری سزا ہے۔ میرا دل رکنے والا تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے روشنی کو جمع کیا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ ان سب سایوں کی طرف پھینک دیا۔ ہر سایہ چیخ اٹھا اور ہوا میں بکھر گیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھی، سانسیں تھم سی گئی تھیں اور کمرے میں سکوت چھا گیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ محض آغاز تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ سب ختم نہیں ہوا اور میں ختم نہیں ہونے دوں گی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک دروازے کے شیشے میں مجھے اپنا عکس نہیں بلکہ سایہ میری طرف دیکھ رہا تھا، ایک ایسا سایہ جو صرف میرے خوف کو جانتا تھا۔ میری سانسیں پھول گئی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا، یہ سب محض میرے دماغ کا کھیل نہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات کی خاموشی میرے وجود کو نکل رہی تھی، ہر طرف سناٹا ایسا چھایا تھا جیسے ہوا نے بھی چلنا چھوڑ دیا ہو۔ میرے اندر اس طرح کی لہریں تھیں جو مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔
شادی کی پہلی رات سے ارسلان کی کیفیت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سرخ ہونا، اچانک چیخ پڑنا، کبھی بے ہوش ہو جانا، یہ سب میرے دل میں وسوسوں کی طوفان کھڑا کر دیتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ حقیقت کہ جب اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تھا تبھی وہ یہ سب شروع ہوا۔ میں اپنے اندر ایک راز چھپائے پھر رہی تھی، وہ نشان جو خواب میں پڑا تھا اور حقیقت میں جاگنے پر میرے بدن پر ابھرا تھا، اب میری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت بن چکا تھا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ سب کو بتا دوں، مگر پھر ہمت نہ ہوئی۔ دل کہتا سب مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ میری وجہ سے ارسلان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ گھر والے ہر طرف بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کبھی ڈاکٹر کو بلاتے، کبھی حکیم کو، کبھی عاملوں کا سہارا لیتے، مگر سب ناکام ہو جاتے۔ ارسلان کی حالت ایک سے رہی، کبھی پرسکون، کبھی طوفان کی طرح بفرا ہوا۔ ایک دن میری پھپھو، جو میرے لیے ہمیشہ دوسری ماں جیسی تھی، میرے پاس آئیں۔ ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، عالیہ بیٹا، ہم نے ہر جگہ کوشش کی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کسی نے ہمیں ایک بزرگ کا پتہ بتایا ہے، عالم بابا، کہتے ہیں کہ وہ بہت صاحب کرامت ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم نے انہیں بلایا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ جیسے لفظ عالم بابا سنا، مجھے فوراً خیال آیا، اگر وہ اس نشان کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا سب کو پتہ چل جائے گا کہ میرے بدن پر ایک پراسرار داغ ہے جس نے میری زندگی کو جکڑ لیا ہے؟ میں خوف زدہ ہو گئی، مگر چہرے پر بناوٹی سکون لا کر سر ہلا دیا۔ رات کو عالم بابا آئے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی گھر کے صحن میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے پرندے بھی خاموش ہو گئے ہیں، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ وہ ایک دراز قد نورانی داڑھی والے بزرگ تھے، سفید لباس، سبز عمامہ، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر ایسا وقار جیسے وہ دنیا کی حقیقتوں کو جانتے ہوں۔ سب انہیں اسلام کر کے بیٹھ گئے۔ میری پھپھو نے روتے ہوئے ارسلان کی حالت بیان کی۔ بابا جی، میرا بیٹا دنوں میں بدل گیا ہے، نہ ڈاکٹرز کچھ سمجھ پا رہے ہیں نہ حکیم۔ کبھی اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں میں آگ سی دہکنے لگتی ہے۔ آپ ہی ہماری مدد کریں، آپ ہی ہماری امید ہے۔ عالم بابا نے خاموشی سے ارسلان کو دیکھا۔ وہ بستر پر نیم بے ہوش لیٹا تھا، اس کی سانسیں بھاری تھیں، کبھی کبھی اس کے ہونٹوں سے کوئی نامعلوم لفظ نکلتا جیسے کسی اور زبان کے ٹکڑے ہوں۔ بابا جی نے گہری نظر ڈال کر کہا، یہ معاملہ طب یا دوا کا نہیں، یہ کسی اور جہان کا مسئلہ ہے۔ یہ سنتے ہی سب گھر والے چونک گئے۔ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ خیر۔ پھپھو نے فوراً کہا، بابا جی پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بابا جی نے سب کو سکون سے دیکھا اور بولے، پہلے یہ کمرہ خالی کر دیں۔ یہ معاملہ سب کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، یہاں صرف وہ رہے گی جو اس کی اصل وجہ ہے۔ میرے دل پر کسی نے ہتھوڑا مارا، سب کی نظریں اچانک میری طرف اٹھیں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میری زبان سے ہلکی سی آواز نکلی۔ بابا جی نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں بیٹی تم، کیونکہ اصل معاملہ تمہارے وجود سے جڑا ہوا ہے۔ میرے دل میں لرزہ سا دوڑ گیا، میرا راز جیسے فضا میں بے پردہ ہو گیا تھا۔ باقی سب نے حیرانگی سے مجھے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ ایک ایک کر کے سب کمرے سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف میں، ارسلان اور عالم بابا رہ گئے۔ کمرے میں مدھم سا چراغ چلا رہا تھا، اس کی روشنی دیواروں پر لرزتے ہوئے چھاؤں ڈال رہی تھی۔ ارسلان کا سانس اب بھی بھاری تھا، اس کا چہرہ سرخ اور پیلا دونوں ہو رہا تھا، جیسے اندر کوئی جنگ چھڑ گئی ہو۔ بابا جی نے گہری آواز میں کہا، بیٹی تم سے ایک سوال ہے، سچ بولنا، کیا تمہارے بدن پر کوئی غیر معمولی نشان ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے لب کاٹے، ہاتھ کانپنے لگے۔ آخرکار دھیرے سے سر جھکا کر کہا، جی میری کمر پر ہے۔ یہ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا میں نے سب کچھ کہہ کر خود کو رسوا کر دیا ہے، مگر بابا جی کے چہرے پر کوئی حیرت نہ تھی، جیسے وہ پہلے ہی سب جانتے ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہی وہ نشان ہے جس نے تمہاری زندگی کو بدل ڈالا ہے۔ یہ نشان کوئی عام داغ نہیں، یہ جن زادے کی نشانی ہے، اور یہ جن عاشق ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، میرے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ جن عاشق؟ بابا جی نے آنکھیں بند کی اور تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے بولے، ہاں، جس رات تمہاری شادی ہوئی تمہارے شوہر نے تمہاری کمر پر ہاتھ رکھا، اس لمحے اس جن نے تمہارے بدن کے ذریعے تمہارے شوہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ میرا دل جیسے رک گیا، میرے ذہن میں وہ رات فلم کی طرح چلنے لگی۔ ارسلان کا پیار بھرا لمس
اس کے بعد اچانک بے ہوش ہو جانا، اور پھر آج تک وہی سلسلہ۔ میں روتے ہوئے بولی، بابا جی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیا میں ہی اس سب کی قصوروار ہوں؟ بابا جی نے مجھے نرمی سے دیکھا، قصور تمہارا نہیں بیٹی، یہ تقدیر کا جال ہے، لیکن ہاں تمہارا وجود اس کہانی کا مرکز ضرور ہے۔ یہ جن تمہارے پیچھے ہے اور اس نے تمہیں اپنی ملکیت سمجھا ہے، اسی لیے جب کسی اور نے تمہیں چھوا تو اس نے اس کو اپنا دشمن سمجھ کر لپک لیا۔ میں صدمے میں ڈوب گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے ارسلان کا چہرہ دیکھا جو نیم بے ہوش پڑا تھا۔ دل میں کسک سے اٹھی، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو، اگر میری محبت، میرا ساتھی، میری زندگی مجھ سے چھن گئی تو۔ بابا جی نے کمرے میں کچھ پڑھائی شروع کی، مگر یہ عمل لمبا نہ تھا۔ وہ زیادہ نہیں بولے، بس ایک بات دہرائی، یہ جن بہت طاقتور ہے اور اس کی محبت اندھی ہے۔ ابھی ہم نے صرف حقیقت جان لی ہے، آگے کا کام مشکل ہوگا۔ ان کے الفاظ نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ تو یہ تو محض آغاز تھا، اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، بابا جی کیا کوئی علاج ہے؟ کیا میرے شوہر کو بچایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے توقف کے بعد جواب دیا، ہر مرض کا علاج ہے، مگر یہ آسان نہیں ہوگا بھی۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہارا رشتہ صرف ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک جن کی ضد سے بھی جڑ چکا ہے۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دل نے فریاد کی، یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، چراغ کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ باہر سے کبھی کبھار کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی جو سناٹے کو اور بڑھا دیتی۔ میں بستر کے کنارے بیٹھ گئی، ارسلان کا ہاتھ تھام کر۔ وہ بے سدھ پڑا تھا، میرے آنسو اس کے ہاتھ پر گرتے جا رہے تھے۔ میرے دل میں دعا جاگ اٹھی، یا اللہ اسے بچا لے، یہ میرا سب کچھ ہے۔ عالم بابا اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی آواز بھاری مگر پرسکون تھی۔ بیٹی آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہم نے اصل حقیقت جان لی ہے، اب کل سے علاج شروع ہوگا، مگر یاد رکھو یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ دروازہ دھیرے سے بند ہوا، کمرے میں اور ارسلان رہ گئے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، میرے دل میں عجیب سی محبت اور خوف نے جزم لیا، جیسے یہ رشتہ صرف انسانی نہ رہا ہو بلکہ غیبی طاقتوں کے درمیان ایک کشمکش بن گیا ہو۔ میں نے دنیا کی ہر چیز بے رنگ ہوتی محسوس کی، روشنی، آوازیں اور وقت خود ایک موٹی پردے کی مانند میرے چاروں طرف لٹک رہا تھا۔ وہ لمحہ جب دنیا نے پلٹ کھایا تھا، وہی لمحہ تھا جب ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور عالم بابا قدم رکھے۔ ان کے چہرے پر ایک پنہان سی سختی تھی، آنکھوں میں ادھیڑ عمر کی وسعت اور ہونٹوں پر داستانوں کی مٹی سی جم گئی تھی۔ ان کے آنے کا سبب واضح تھا، مگر جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو میرے پاؤں کانپ گئے، گویا وہ میری روح کے اندر جھانک کر آ چکے ہوں۔ انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے سوگوار چہرے والوں کو باہر جانے کو کہا۔ باہر جاؤ، یہ معاملہ تم لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ بیچ کمرے میں صرف یہی لڑکا اور میں۔ میری پھپھو نے پیار و خوف کے ملے جلے اظہار کے ساتھ سوال کیا، مگر عالم بابا نے اصرار سے کہا، جاؤ باہر جا کے بیٹھو۔ ان کے لہجے میں وہ سیدھا سچ تھا جو کسی کی جان بچا سکتا تھا یا کسی پر لعنت بھیج سکتا تھا۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور دروازے کی کڑک نے جیسے کمرے کی دیواروں کی پلکیں بند کر دی۔ میں نے اپنے اندر ایک چھوٹی سی دوا بن کر کہا، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ یہ کہنا میرے دل کا وزن ہلکا تو نہ کر سکا، مگر لبوں سے کچھ نکلنے کی ضرورت ہے۔ عالم بابا نے آنکھوں میں تھوڑا سا نرم پہلو دکھایا اور کہا، بیٹی جو بھی سچ ہے وہ آج سامنے آئے گا۔ پھر انہوں نے اپنی مٹھی میں کچھ نکالا، ایک چھوٹی سی بوتل، شاید کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چھوٹی سی چیز، اور ساتھ قرآن کے کچھ مخصوص الفاظ کے نسخے جنہوں نے اپنی جیب سے نکالے۔ ان کے ہاتھ لرزتے نہیں تھے، ان میں ایک خاموش قوت تھی جو کمرے کی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ پہلے الفاظ کی طرح ان کی آواز نے کمرے میں جگہ بنائی، اے نامعلوم جو یہاں ہے، آج تجھے سچ سامنے آنا ہوگا۔ پھر ایک ایسی آواز نے جواب دیا جو میرے کانوں کے اندر تک گھس گئی۔ نہ وہ ارسلان کی طرح نرم تھی، نہ کسی آدمی جیسی، بلکہ وہ آواز کسی کاٹتے ہوئے آہن کی طرح گونج رہی تھی، بجھتی اور جلتی ہوئی۔ میں نے اسے چاہا تھا، میں نے خود کو پیچھے دھکیلا، مگر پیروں نے کمان کی مانند مجھے گھیر لیا۔ میرے دل کی دھڑکن حالیہ دنوں کی طرح تیز، بے قرار۔ وہ آواز پھر بولی، میں نے اسے اپنی پہچان دی، میں نے اسے چھوا، میں نے اپنی چاہت کی نشانی دی، وہ نشان اس کی کمر پر ہے، میری مہربانی کی مہر۔ عالم بابا نے آنکھیں خود بخود بند کر لی اور انہوں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔
ان کے الفاظ جیسے دریا کے لہروں کی صورت تھے، باریک مگر زوردار، جن کی آواز درد، حسد اور انتقام آمیز محبت سے دھڑکتی رہی۔ وہ میری ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے گلا کھینچا اور کہا، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ سب ایک جنون ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ مگر اندر میری آواز ہچکی، کام تھی، بے بس تھی۔ اس دن کی محبت میں جو کشش تھی وہ میری ہڈیوں میں جم رہی تھی۔ جن نے اپنا کلام تیز کر لیا اور اس کے الفاظ کی ہر ایک تہ میرے کانوں میں دھڑکنے لگی۔ میں اسے تم سے چھین لوں گا، اس کے پیچھے جو رکا ہے وہ میں ختم کر دوں گا، وہ مجھ سے گیا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ ارسلان کو، پھر تم اکیلی رہو گی اور پھر میں تمہیں اپنی دلہن بنا لوں گا۔ یہ جملہ میرے اندر کسی کانٹے کی طرح گھس گیا، میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، ارسلان! میری آواز نے کمرے کی سر دیواروں کو بے ہلا دیا۔ ارسلان بے ہوش پڑا تھا، اس کے چہرے پر خون کا رنگ طفیل کمزور تھا، مگر جسم کا وہ بھرپور جھٹکا اب تک وہاں موجود تھا۔ وہ مردہ سا پڑا تھا، مگر اس کے اندر کی آواز اس کے جسم کے اندر کا کوئی اور وجود بول رہا تھا، میرا سامنا کر رہا تھا۔ عالم بابا نے پہلو بدل کر مجھے دیکھا۔ بیٹی، مجھے بتاؤ سچ۔ ان کی نگاہ میں وہ شفقت تھی جو ظلم اور درد کے خلاف کھڑی تھی۔ میں نے سچ بتا دیا، ہر وہ خواب، وہ محل، وہ درندے اور وہ کھینچنا جس نے میرے پیچھے لگایا تھا۔ میری بات سن کر عالم بابا کی آنکھوں میں مرہم نہیں بلکہ کسی پرانی جنگ کی یاد آ گئی۔ یہ جن عاشق ہے، انہوں نے مختصر الفاظ میں کہا۔ وہ تمہیں اپنے طور پر قبول کر چکا ہے، اس کا نام، اس کی اصل کوئی ہمیں معلوم نہیں، مگر وہ اس کا عاشق ہے، جن عاشق۔ ان کے الفاظ کمرے میں ہنوز گھوم رہے تھے، جیسے ہوا کی لہر جو دیواروں کے گرد تہ گھومتی ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کیا کیا جائے؟ دل شور مچا رہا تھا، مگر لفظ کانپ رہے تھے۔ عالم بابا نے اپنی بوتل کو درمیان میز پر رکھا، اللہ کے نام سے اپنے لب کھولے، پھر کہا، ہم وہی کریں گے جو کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بات کریں گے، پوچھیں گے اور پھر اللہ کی مدد سے اسے قید کریں گے۔ اگر وہ نافرمانی کرے گا۔ کمرے کی روشنی کم ہو گئی، شاید خوف نے اسے تھام لیا تھا۔ عالم بابا نے ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ پڑھو، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سوال کرنے لگے، تو بتا، تو کیوں ستا رہا ہے؟ کیوں اسے تنہا چھوڑنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا تو اس کی آواز میں کسی برتن کے چٹکنے جیسی بھنبھناہٹ تھی۔ کیونکہ وہ میری روح ہے، میری سانس ہے۔ میں نے اسے اپنایا، اسے چھین لیا، وہ کسی اور کے ساتھ باندھ دیا گیا، اسے لے جانا غلط ہے۔ اس نے پھر جھنجلا کر کہا، وہ نشانی، وہ میرا وعدہ تھا، اس نے میری مہر اپنے اوپر قبول کی تھی۔ عالم بابا نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اب آواز میں تیزی تھی، مگر ساتھ ایک مہربانی بھی۔ انہوں نے بوتل کو اپنے ہاتھ میں مضبوط کیا اور پھر فضا میں پھونک ماری۔ الفاظ ایک ایسے جوش سے نکلے جیسے پتھروں کو چیر دیں، جن کی آواز اشتعال میں بڑھی۔ اس کی زبان سے الفاظ بکھرے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے پکڑ لوں گا، اسے جدا کروں گا۔ اچانک ارسلان کے جسم نے زور سے جنبش لی، روشنی نیلی سے ہو کر جھلملانے لگی اور وہ بول اٹھا، مگر وہ بات اس کے نہیں بلکہ کسی اور کی تھی، گونجنے والی، عالیہ، میری روح کا حق تم پر ہے۔ وہ الفاظ میرے اندر کا سب کچھ ہلا گئے۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا، دھڑکنیں تیز اور سانس بھی ترتیب۔ عالم بابا نے نہ روکا، ان کی آنکھیں گہری ہو گئیں اور انہوں نے سختی سے حکم دیا، نکل، اللہ کے نام پر نکل، تم وہاں نہیں رہ سکتے۔ جن نے زور سے کہکے کے ساتھ کہا، تم مجھے قید نہیں کر سکتے، میں کائنات ہوں، میں ہوا میں، میں اندھیرے میں اس کے پیچھے آؤں گا۔ اور پھر شروع ہوا وہ منظر جو میں نے خوابوں میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ جن نے اپنے آپ کو کسی درندے کا روپ دیا، ہاتھوں میں آگ جیسی دھندلی چیزیں تھیں۔ اس نے میرے اوپر چھلانگ لگائی، مگر عالم بابا نے قرآن کی تلاوت کو اور بلند کیا۔ ان کے لب پھٹتے ہوئے الفاظ دروازوں کی چار دیواری سے ٹکرائے۔ میں نے محسوس کیا کہ آواز ایک قسم کا جال بنتی جا رہی ہے، جیسے رسیوں کا ایک نشیب جو ہوا میں پھیل کر کسی چیز کو قید کرے۔ جن نے چیخیں نکالیں، ایسی چیخیں جو دل کے اندر جم جائیں، تمہیں قید نہیں کیا جائے گا، میں واپس آؤں گا، میں اسے تم سے چھین لوں گا۔ اس کی آواز میں عشق بھی تھا، مگر ساتھ کاٹتے ہوئے نفرت بھی، وہ محبت جو کسی کا حق سمجھتی ہے اور جب شبہ آتا ہے تو تباہی کر دیتی ہے۔ عالم بابا نے بوتل کے منہ پر اپنے ہاتھ سے پھونکا، بوتل کے اندر دھواں گھومنے لگا، مگر وہ دھواں عام نہیں تھا، اس میں چیخیں، سسکیوں کی باز گشت اور کبھی کبھی کسی مرد کی گونج سی کان میں پڑتی۔ میں نے قریب آ کر دیکھا،
बोतल के अंदर एक साया, एक शक्ल सी घूम रही थी, मगर वो शक्ल मुकम्मल इंसान नुमा नहीं थी। कभी लंबी, कभी पत्थर सी हो जाती और उसके अंदर से सुर्ख आंखों की शोला ज़दा झलके नजर आ रही थी। मैंने सहम कर पीछे हटा। अब उसे नाम लेकर बंद करना होगा, आलिम बाबा ने कहा। उनके हाथ मुदब्बर हुए। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरा पूरा नाम, जो जैसे किसी कदीम रस्म में ज़रूरत था। जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो वो साया झंझलाकर बोला, आलिया, तुमने मेरा नाम लिया, तुमने मुझे पकड़ने का आगाज़ किया। मैं गरजूंगा, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। इसी दौरान आलिम बाबा ने ऐसे अल्फाज पढ़े जिनको सुनकर मैंने महसूस किया कि ज़मीन, हत्ता कि हवा भी दूर सी होती जा रही है। वो अल्फाज मौत के ख़िलाफ़, रोशनी के लिए और बंदिश के लिए थे। मैंने कभी इतने साफ, इतने पुरअसर अल्फाज न सुने थे। उनकी ज़ुबान के सरगोशे बोतल के अंदर घुस रहे थे और हर फूंक के साथ बोतल के अंदर का धुआं घटता जा रहा था। जिनकी चीखें आंसू जैसी तल्ख हो गई थी। वो चीख कर बोला, तुम मुझसे क्या चाह रही हो? मैंने इसे मोहब्बत दी, मैंने इसे छुआ, ये मेरी मोहर थी, इसे छुआ था, इसे छुआ था। और फ़ज़ा में उसके अल्फाज के साथ साथ रोशनी के झटके आए। कमरा लर्ज उठा। मैंने हाथ जोड़ लिए और नाम लिया अल्लाह का, और फिर आलिम बाबा ने बोतल के मुंह को एक पुराने कपड़े से ढांप दिया और अपने दोनों हाथ उसके गिर्द रख दिए। एक लम्हे वो खामोशी जो फिसलती हुई सहराओं जैसी होती है पूरे कमरे को घेर गई। फिर एक आखिरी खौफनाक चीख जिसने मेरे वजूद को सजदे में झुका दिया। मैं वापस आऊँगा, वो चिल्लाता रहा। आवाज़ बोतल के अंदर दब गई, मगर उसकी थरथराहट बोतल के शीशे से टकराने लगी। छोटे छोटे झटके शीशे के अंदर हरकत बनाते। आलिम बाबा ने बोतल को अपने सीने से लगाया। उनकी आंखें बंद थीं और वो ठंडी सांस ले रहे थे। मेरी फुप्पो ने ज़ोर से रोने लगी, मगर आलिम बाबा ने नरमी से कहा, डरना नहीं, ये कैद हुई है। इनके अल्फाज यकीन से भरपूर थे, मगर मेरी रूह के अंदर एक ठंडी हवा गुजर गई। उसमें शक था। वो शक कि कोई चीज़ कैद हुई है, मगर कहाँ? क्या वाकई तमाम कुछ ख़त्म हो गया, या फिर ये महज एक सुस्त पल है कबल जाने वाले तूफ़ान का? मैंने बोतल की तरफ देखा। उसके अंदर की गूंज अब भी बार बार मेरे कानों में झनकती, लेकिन वो आवाज़ दब से गई थी। कभी कभी बोतल से सुनाया देता, जैसे कोई सरगोशी, मैं वापस आऊँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके साथ एक हल्की सी सर्द लहर मेरे बाजुओं से नीचे जाती। मैं खुद से कहते रहे, नहीं, वो कैद हो गया है। मगर दिल का वो टुकड़ा जो खौफ और नफरत का था, वो अभी तक बेचैन था। आखिरी मंजर वो था जब आलिम बाबा ने बोतल को अपने हाथ में मजबूत किया और कहा, अल्लाह के नाम पर यह कैद है। उनके चेहरे पर थकन, दर्द और मादी की भारी खामोशियाँ थीं। फिर उन्होंने मुड़कर मुझे देखा। उनकी निगाह में एक इंतबा था और एक नरमी। बेटी, कुछ बातें तकसीम नहीं करती, उसे तोड़ने का इरादा ना करना। मैंने सर हिलाकर कहा, मैं वादा करती हूँ। आलिम बाबा की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, जिनकी चीखें बोतल में कैद हो चुकी थीं, और कमरा अचानक एक अजीब सुकून से भर गया था। वो सुकून ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सदियों की दहशत के बाद पहला लम्हा पुरसुकून हुआ हो। मैं अरसलान के करीब बैठ गई। उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थीं। उसके जिस्म पर पहले की तरह कोई ज़ख्म या कांप नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। दिल की धड़कन अब भी तेज़ थी। अरसलान, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने मध्यम आवाज़ में कहा। उसकी आंखें खुली और वो मेरी तरफ देखने लगा। आलिया, क्या वाकई ये सब ख़त्म हो गया? उसकी आंखों में हैरत और थकन दोनों झलक रही थी। मैंने सर हिलाया। हाँ, तुम महफूज हो, वो सब ख़त्म हो गया। फुप्पो, अम्मा और बाकी घर वाले कमरे में दाखिल हुए। सबके चेहरे पर खौफ और सुकून की मिली जुली कैफियत थी। फुप्पो ने अरसलान को गले से लगा लिया। अम्मा बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अल्लाह ने हमारी औलाद बचा ली। अम्मा के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। आलिम बाबा ने बोतल को हाथ में पकड़े हुए कहा, ये कैद हमेशा के लिए है। अब ना ये जिन तुम्हें सताएगा, ना तुम्हारे शौहर को। ईमान इंसान की सबसे बड़ी ढाल है। मैंने कांपते हुए कहा, बाबा जी, मेरे कमर का निशान। आलिम बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, अल्लाह की हिफाजत ने उसे ख़त्म कर दिया। अब तुम पर यह बोझ नहीं रहा। मैंने अपने हाथ से कमर छुआ। हैरत अंगेज़ तौर पर निशान वाकई गायब हो चुका था। आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। कुछ लम्हों के बाद आलिम बाबा ने बोतल को अपने हाथ में थामे खड़े होने की हरकत की। फिर वो धीरे धीरे कमरे के वस में खड़े होकर बोले। मैंने दौड़कर उनके करीब जाने की कोशिश की। बाबा जी, अभी तो आप हमारे साथ हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा काम बस इतना था, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ईमान को मजबूत रखो।
उसी लम्हे अचानक चिराग की रोशनी धुंधली होने लगी। मैंने पलक झपकाई और जब आंखें खोली तो आलिम बाबा वहां मौजूद न थे। बोतल भी गायब थी। हम सब हैरान रह गए। फुप्पो ने दोहराया, ये कोई आम आदमी न थे, अल्लाह के नेक वली थे। उन्होंने हमारी मदद के लिए आए और वक्त पर वापस चले गए। और रात के अंधेरे में हमने पहली बार सुकून महसूस किया। अरसलान मेरे करीब बैठा था, उसके हाथ मेरे हाथ में थे। वो कमज़ोर ज़रूर था मगर जिंदा और महफूज। मैंने उसके सीने पर सर रखा। अब कुछ नहीं होगा, सब ख़त्म हो गया, मैंने आहिस्ता कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और सर हिलाया। अगर कभी तुम्हें डर लगे तो मुझे देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। मैंने अपने हाथ उसके हाथ पर मजबूती से रख दी। दिल में एक सुकून का एहसास था मगर एक हल्की सी दहशत अब भी बाकी थी। एक याद दहानी कि जो भी कैद में गया था वो हमेशा मौजूद रहता है, यहाँ से दूर, किसी बोतल में, किसी साए में। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। मैंने कमर पर हाथ रखा। निशान वाकई गायब था। अरसलान की आंखें पुरसुकून थीं, चेहरा साफ मगर मोहब्बत और खौफ दोनों की मिलीजुली कैफियत के साथ हमने ज़िंदगी की पहली सांस आज़ादी के साथ महसूस की। घर वाले शुक्र अदा कर रहे थे। हमने मिलकर नमाज पढ़ी। मैं जानती थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है मगर यादाश्त के हर कोने में वो जिन, वो वहशत और वो निशान हमेशा एक परछाई की तरह मौजूद रहेगा।